جنگ بدر ایک ایسی عظیم جنگ ہے، اس کو اگر آپ سمجھیں گے تو پھر آج کا زمانہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ ایک ایسی سازش ہے، ظاہر ہے آپ کے پاس تو وقت نہیں اتنا محدود ہوتا ہے کہ اس میں بات کیا کر سکتا ہے آدمی۔ یہ ایک سازش تھی اور اس سازش کے تحت آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام نے کبھی ابتدا نہیں کی جنگ کی۔ بے شک یہ جنگ بھی جنگ مدافع ہے، آج بھی ہے یہ اور اس میں بھی جو ہے نا اس وقت تو ظاہر ہے کہ ابو سفیان وغیرہ یہ سب اسلام نہیں لائے تھے، سب قریش مکہ اور یہ سارے جو ہے رسول اللہ کے دشمن تھے، اور انہوں نے ایک سازش برپا کی۔ اس سازش کے تحت جو ہے وہ جنگ بدر کو جو ہے نا اس کو برپا کیا گیا۔ اللہ نے اس بات کی گواہی دی، اوزین للذین، یہاں سے قرآن شروع ہو رہا ہے سورہ حج کے اندر کہ اب آپ کو اجازت دی جاتی ہے جن لوگوں نے آپ کو قتال کیا، آپ پر ظلم کیا، مکے کے وہ لوگ جو آپ کو ظلم کرتے تھے، اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اوپر جو مظالم ہو رہے تھے، ان کے ساتھ جو قتال کیا جا رہا تھا، اب اللہ ان کو اجازت دے رہا ہے کہ اب آپ جنگ کریں، اور اس میں اللہ نے جو ہے وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی ایک سازش ہوئی، آج بھی ایک سازش ہوئی، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس سازش کو جو ہے وہ سمجھنے کے بجائے، اس کو کنڈم کرنے کے بجائے لوگ خاموش اگر بیٹھے ہیں اور وہ ایک تماشا دیکھیں گے تو یہ سازش جو ہے وہ کسی کو نہیں چھوڑتی، چونکہ وہ اسلام کے دشمن ہے۔ وہ مسئلہ شیعہ اور سنی کا نہیں ہے، نہ ایران کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے اسلام کا۔ اور انہوں نے اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں، انہوں نے جتنے ممالک ہیں افغانستان سے لے کر کے اور آپ شام تک چلے رہیے، ان سب کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ اور آپ نے کیا کیا؟ اور آج پاکستان کے ساتھ جو ہے نا افغانستان کی طرف سے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ بھی بہکائی میں سازش میں ہندوستان کے ساتھ بہکائی میں کر رہے ہیں۔ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ مملکت خدا تو پاکستان ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ان سب پر ہمارا سلام ہے۔ تو ایران نے جو کچھ کیا وہ مدافعت میں کیا ہے، وہ دفاع کیا ہے، بالکل۔ تو اب سب کو چاہیے کہ ان کو مل کر کے جو ہے نا اس کی مدد کریں۔ اگر یہ سارے کے سارے مسلمان ممالک اور حکمراں مل کر ایک شرف کال دے دیں ٹرمپ کو، ان کو، کیونکہ اب تو یہ جو دیکھا ہے ہم نے علامہ صاحب، یہ تو آگ ہر طرف پھیل گئی ہے، یہ سب مسلمانوں کے گھروں میں آ گئی ہے۔ یہ تو دیکھیے مل کے لڑنا ہی ہے، یہ نہ سمجھے کہ ابھی اس وقت اب محفوظ نہیں، اب یہ سب کے گھروں میں۔ اور آج اس بات کی دلیل ہے کہ ایران جس طرح فاتح ہو رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ جیسے بدر میں اللہ نے مدد کی تھی، بالکل اسی طرح آج ایران کو بھی جو ہے وہ اللہ مدد کر رہا ہے، بہت شکریہ۔ اسلام اور کفر کا پہلا مارکہ ہے، باقاعدہ جو جنگ ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کہتا ہے کہ دو گروہ تھے، ان دو گروہوں میں سے ایک مسلمانوں کو اللہ نے ودیت کر دیا کہ اس پر تمہیں کامیابی دے گا، اور وہ جو قافلہ ابو سفیان تھا وہ تو نکل گیا، لیکن وہ جو لشکر ابو جہل آ رہا تھا، وہ جو پوری طاقت قوت کے ساتھ یہ ارادہ لے کے کہ آج مسلمانوں کو کچل دیں گے، وہ اس تمطراق کے ساتھ آ رہے تھے، اور ادھر 313 اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے میدان میں کھڑے تھے۔ قرآن کہتا ہے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو استقامت دکھاتا ہے نا اللہ کے فرشتے اور اس پر نازل ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو بظاہر ناموار زمین ملتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ قرآن ان پر آج بڑا مقابلہ ہو نا، کسی بھی دنیا میں میچ وغیرہ کا بھی ہو تو رات کو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں لی جاتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے صحابہ کو سلا دیا، ان کو فکر ہی نہیں تھی کہ صبح مقابلہ ہونا ہے، اور صبح جب مقابلہ ہوا تو دنیا نے دیکھا۔ یہ جملے مجھے کہنے دیجئے، چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، میں عرض کروں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقابلے کی جب بات آئی تو مقابلے کے لیے رسول خدا نے ادھر ادھر سے لوگوں کو نہیں بھیجا۔ انصاری جانا چاہتے تھے، کفار نے کہا ہمیں مقابلے کے لوگ چاہیے، تو مقابلے کے لیے مولا علی کو بھیجا، مقابلے کے لیے جناب حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کو بھیجا، مقابلے کے لیے حضرت عبیدہ ابن حارث کو بھیجا۔ یہ تینوں رسول کے قریبی ہیں۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی ہے، وہ چچا میرے باپ کی طرح ہے امیر حمزہ، اور جناب عبیدہ ابن حارث چچا کے بیٹے۔ رسول خدا نے ان کو روانہ کیا اور انہوں نے مد مقابل کو واصل جہنم کیا۔ عبیدہ کو زخم لگے اور زخم لگنے کے بعد واپس پلٹے۔ یہ
ایک جملہ بڑا قابل غور ہے، رسول خدا کے قدموں پہ سر رکھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ وہ وعدہ ہم نے سچا کر دکھایا، وہ جو میرے چچا ابو طالب کہا کرتے تھے نا کہ آپ تک دشمن نہیں پہنچے گا، اسے ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا، ہمارا خون بہانا پڑے گا، یا رسول اللہ وہ وعدہ میں نے سچ کر دکھایا، دشمن آپ تک نہیں پہنچا، میں نے اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر دی ہے۔ یہ عبیدہ ابن حارث ہے، اور یہ جنگ اللہ نے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر میں تم طاقتور نہیں تھے، اللہ نے تمہاری عزت اور لاج رکھی ہے، اللہ نے اس جنگ میں یوم الفرقان کہا ہے۔ آج بھی ہم اگر بدر والوں جیسا ایمان پیدا کریں نا، آج جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں ذرا دیکھیے، بظاہر ہمارے پاس طاقت نہیں، آپریشن بنیان مرصوص میں آپ نے دیکھا وہ جو رافیل اڑا رہے تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے طاقت ہمارے پاس ہے، پروردگار نے کہا یہ بدر والوں کے وارث ہیں، یہ ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں، پاک افواج کے لوگ، کامیابی اور کامرانی کس کا مقدر بنی دنیا نے دیکھا۔ آج جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے، جس طریقے سے نیتن یاہو اور اس کے جو حامی ہیں وہ حملہ آور ہے، اللہ نے مسلمان جو اس کے سامنے کھڑے ان کو یہ طاقت اور قوت دی ہے کہ وہ دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے، جان تو قربان کر رہے ہیں، پیچھے نہیں ہٹ رہے، درس حسینیت دیا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو، وہ مشرق کا ہو یا مغرب کا، وہ کہیں کا بھی ہو، مسلمان ایک صف میں کھڑے ہوں اور عالم کفر کو پکارے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے کفار جو ہے وہ تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ فرمائیے جنگ بدر کا واقعہ۔ جنگ بدر ایک ایسی عظیم جنگ ہے، اس کو اگر آپ سمجھیں گے تو پھر آج کا زمانہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ ایک ایسی سازش ہے، ظاہر ہے آپ کے پاس تو وقت نہیں اتنا محدود ہوتا ہے کہ اس میں بات کیا کر سکتا ہے آدمی، یہ ایک سازش تھی، اور اس سازش کے تحت آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام نے کبھی ابتدا نہیں کی جنگ کی، بے شک یہ جنگ بھی جنگ مدافع ہے، آج بھی ہے یہ سوچ، اور اس میں بھی جو ہے نا اس وقت ظاہر ہے کہ ابو سفیان وغیرہ یہ سب اسلام نہیں لائے تھے، سب قریش مکہ اور یہ سارے جو ہے رسول اللہ کے دشمن تھے، اور انہوں نے ایک سازش برپا کی، اس سازش کے تحت جو ہے وہ جنگ بدر کو جو ہے نا اس کو برپا کیا گیا۔ اللہ نے اس بات کی گواہی دی، اذن للذین، یہاں سے قرآن شروع ہو رہا ہے سورہ حج کے اندر کہ اب آپ کو اجازت دی جاتی ہے جن لوگوں نے آپ کو قتال کیا، آپ پر ظلم کیا، مکے کے وہ لوگ جو آپ کو ظلم کرتے تھے، اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اوپر جو مظالم ہو رہے تھے، ان کے ساتھ جو قتال کیا جا رہا تھا، اب اللہ ان کو اجازت دے رہا ہے کہ اب آپ جنگ کریں، اور اس میں اللہ نے جو ہے وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی ایک سازش ہوئی، آج بھی ایک سازش ہوئی، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس سازش کو جو ہے وہ سمجھنے کے بجائے، اس کو کنڈم کرنے کے بجائے لوگ خاموش اگر بیٹھے ہیں اور ایک تماشا دیکھیں گے تو یہ سازش جو ہے وہ کسی کو نہیں چھوڑتی، چونکہ وہ اسلام کے دشمن ہے، وہ مسئلہ شیعہ اور سنی کا نہیں ہے، نہ ایران کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے اسلام کا۔ اور انہوں نے اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں، انہوں نے جتنے ممالک ہیں افغانستان سے لے کر کے اور آپ شام تک چلے رہیے، ان سب کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ اور آپ نے کیا کیا، اور آج پاکستان کے ساتھ جو ہے نا افغانستان کی طرف سے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ بھی بہکائی میں سازش میں ہندوستان کے ساتھ بہکائی میں کر رہے ہیں۔ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ مملکت خدا پاکستان ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ان سب پر ہمارا سلام ہے۔ تو ایران نے جو کچھ کیا وہ مدافعت میں کیا ہے، وہ دفاع کیا ہے، بالکل۔ تو اب سب کو چاہیے کہ ان کو مل کر کے جو ہے نا اس کی مدد کریں۔ اگر یہ سارے کے سارے مسلمان ممالک اور حکمران مل کر ایک شرف کال دے دیں ٹرمپ کو، ان کو، کیونکہ اب تو یہ جو دیکھا ہے ہم نے علامہ صاحب، یہ تو آگ ہر طرف پھیل گئی ہے، یہ سب مسلمانوں کے گھروں میں آ گئی ہے۔ یہ تو دیکھیے ساتھ مل کے لڑنا ہی ہے، یہ نہ سمجھے کہ ابھی اس وقت اب محفوظ نہیں، اب یہ سب کے گھروں میں۔ اور آج اس بات کی دلیل ہے کہ ایران جس طرح فاتح ہو رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ جیسے بدر میں اللہ نے مدد کی تھی، بالکل اسی طرح آج ایران کو بھی جو ہے وہ اللہ مدد کر رہا ہے، اللہ کی اور تمام زمانہ اس کی مدد کر رہا ہے۔ بہت شکریہ۔